وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور یہ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز آگ میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو بے علمی سے اللہ تعالیٰ کے ذمے باتیں گھڑ لیا کرتے ہو۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جہنم کا عذاب 40 دن۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت 7000 سال ہے، ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن ہمیں عذاب ہوگا، تو صرف 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اس قول کی تردید میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ بعض کہتے ہیں یہ لوگ 40 دن اپنا آگ میں رہنا مانتے تھے، کیونکہ یہ دھوکہ انہیں اس سے لگا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ تورات میں ہے کہ جہنم کے دونوں طرف زقوم کے درخت تک 40 سال کا راستہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اس مدت کے بعد عذاب اٹھ جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے سامنے آ کر کہا کہ 40 دن تک تو ہم جہنم میں رہیں گے، پھر دوسرے لوگ ہماری جگہ آ جائیں گے، یعنی آپ کی امت۔ رسول اللہ نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، نہیں، بلکہ تم ہی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہو گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فتح خیبر کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں بطور ہدیے کے بکری کا پکا ہوا زہر آلودہ گوشت آیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہاں کے یہودیوں کو جمع کر لو۔ پھر ان سے پوچھا، تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا، فلاں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جھوٹے ہو، بلکہ تمہارا باپ فلاں ہے۔ انہوں نے کہا، بجا ارشاد ہوا، وہی ہمارا باپ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، دیکھو اب میں کچھ اور پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا۔ انہوں نے کہا، اے ابو القاسم، اگر جھوٹ بھی کہیں گے تو آپ کے سامنے نہ چل سکے گا، ہم تو آزما چکے۔ رسول اللہ نے فرمایا، بتاؤ جہنمی کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، کچھ دن تو ہم ہیں، پھر آپ کی امت۔ رسول نے فرمایا، دور ہو جاؤ، ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا، اچھا بتاؤ، اس گوشت میں تم نے زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیوں؟ کہا، اگر آپ سچے ہیں تو یہ زہر آپ کو ہرگز نقصان نہ دے گا، اور اگر جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ یہ روایت بخاری، مسند احمد، نسائی وغیرہ میں ہے۔ جنتی اور جہنمی کون؟ مطلب یہ ہے کہ جس کے اعمال سراسر برے ہیں، جو نیکیوں سے خالی ہاتھ ہے، وہ جہنمی ہے، اور جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور سنت کے مطابق عمل کرے وہ جنتی ہے۔ جیسے اور جگہ ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب الآیات، یعنی نہ تو تمہارے منصوبے اے مسلمانوں چل سکیں اور نہ اہل کتاب کے۔ ہر برائی کرنے والا اپنی برائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور ہر بھلائی والا اپنی نیک کاری کا، برے کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور بھلے کا کوئی عمل برباد نہ ہوگا، نہ مرد کا نہ عورت کا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہاں برائی سے مطلب کفر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مراد شرک ہے۔ ابو وائل، ابو العالیہ، مجاہد، عکرمہ، حسن، قتادہ، ربیع بن انس رحمہم اللہ سے یہی مروی ہے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، مراد کبیرہ گناہ ہے جو پے در پے ہو کر دل کو گندا کر دیں۔ پھر ایمانداروں کا حال بیان فرمایا ہے کہ جو تم ایسے عمل نہیں کرتے، بلکہ تمہارے کفر کے مقابلے میں ان کا ایمان پختہ ہے، اور تمہاری بدعمالیوں کے مقابلے میں ان کے پاکیزہ اعمال مستحکم ہیں، انہیں ابدی یعنی ہمیشگی والی راحتیں اور ہمیشہ والی جنتیں ملیں گی۔ اللہ کے عذاب اور ثواب دونوں پائیدار اور برحق ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں،
اور آتش جہنم سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق بخشیے جو ہمیں جنت میں لے جائیں، اور ان اعمال سے ہمیں بچا لیجئے جو ہمیں جہنم رسید کریں۔ آمین۔